الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما أنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و مکرم معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، میدان محشر کی جو گرمی ہوگی وہ انتہا سے زیادہ خطرناک اور بھیانک ہوگی، اس لیے کہ اس دن زمین تانبے کی ہوگی، آسماں فولاد کا ہوگا اور سورج کی جو مسافت ہوگی وہ صرف ایک بالشت کی ہوگی، اور ہر شخص اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ عام طور پر ہم سب دنیا میں دیکھتے ہیں جب بھی گرمی کا موسم آتا ہے ہم میں سے ہر کوئی پریشان ہو جاتا ہے۔ گرمی کی جو شدت ہوتی ہے، سورج کی جو حرارت ہوتی ہے، اس کو کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر سورج کی جو ہم سے دوری ہے، مسافت ہے، وہ 9,39,60,000 میل دوری کی ہے۔ اس کے باوجود ہم میں سے کوئی انسان گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی گھر کے اندر پنکھا استعمال کرتا ہے، کوئی کولر استعمال کرتا ہے، کوئی اے سی استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے اسباب موجود ہیں جن کو اختیار کر کے دنیا کے اندر گرمی کی شدت سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ذرا چشم تصور سے سوچئے کہ جب سورج کی مسافت صرف ایک بالشت کی ہوگی تو وہاں پر لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن 7 اشخاص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اس دن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا اور اس سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ وہ خوش نصیب افراد جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الامام العادل، عادل بادشاہ۔ یہاں پر امام سے مراد ہر ذمہ دار شخص ہے، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے قوم و ملت کا رہبر و رہنما ہو۔ وہ دوسرا شخص جسے اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے وہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، یعنی ایسا نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پلا بڑا ہو، یعنی وہ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے عبادت کا پابند بن چکا ہوں۔ اسی لیے ماں باپ سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب آپ کا بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مارو تاکہ وہ نماز کا پابند بن جائے۔ وہ تیسرا شخص جسے اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا۔ اب دیکھیے ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں میں گزارتے ہیں۔ بہت سارے افراد تو ہم میں سے ایسے ہیں جو صرف جمعہ کو پہنچتے ہیں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے، اور امام صاحب کی سلام پھیرنے کی دیری نہیں ہوتی مسجد سے ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے کہ مسجد کے دروازے پر ملک الموت کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہوں کہ اگر تھوڑی دیر بھی تم مسجد میں بیٹھے رہو گے تو میں تمہاری جسم سے روح نکال لوں گا۔ اس طرح ڈر کر مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم اللہ کے گھر میں گزارنے والے بنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ چوتھا شخص جسے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے وہ کون ہوں گے؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، یعنی ایسے 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے ملتے ہوں اور جدائی بھی اللہ کے لیے اختیار کرتے ہوں، یعنی ان کا ملنا بھی اللہ کے لیے ہو، ان کا آپس میں جدا ہونا بھی اللہ کے لیے ہو۔ لیکن آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے لوگ ایک دوسرے سے جو تعلق بناتے ہیں وہ صرف اپنے فائدے کے لیے بناتے ہیں، مطلب کے لیے بناتے ہیں۔ جب تک مطلب ہوتا ہے تب تک رشتہ ہوتا ہے، جب مطلب ختم تو رشتہ داری ختم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا تعلق بھی کسی سے ہو تو اللہ کے لیے ہو، اگر کسی سے جدائی اختیار کرنی ہو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔
وہ پانچواں شخص جسے اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، یعنی ایسا آدمی جسے کسی منصب اور حسن و جمال والی عورت نے دعوت گناہ دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بہت بڑی چیز ہے، لیکن آج بہت سارے نوجوانوں کو دیکھیے، بہت سارے آدمیوں کو دیکھیے، وہ اپنے آنکھوں کی کیا حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں پر تو کہا جا رہا ہے کہ ایسا آدمی جس کو کسی منصب اور حسن و جمال والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ کیا کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حالانکہ اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ صرف اللہ کے خاطر اس گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کو، اس آدمی کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ کیا میں نہیں چاہتا، کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ حاصل کریں؟ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے نظروں کی حفاظت کریں، غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، زنا اور بدکاری سے پوری طور پر بچنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس مشن میں کامیاب و کامران فرمائیں گے اگر ہمارا ارادہ ہوگا بچنے کا۔ تو چھٹا شخص جسے اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا أَنفَقَ يَمِينُهُ، یعنی وہ ایسا آدمی ہوگا جو اس طور پر پوشیدہ طور پر صدقہ کرتا ہوگا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ ہم میں سے تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، صدقے کے طور پر، عطیے کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر، لیکن کچھ لوگ صرف دکھلاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو ان کو وہ خرچ کرنا بالکل نفع نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارا جو خرچ کرنا ہو اللہ کے راہ میں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور پوشیدہ طور پر جب صدقہ کرتا ہے انسان تو اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جب بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے تو پھر لوگوں کے اندر شہرت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ ایسے پوشیدہ طور پر صدقہ کرتا ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ساتواں شخص جسے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے وہ ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں بہنے لگیں۔ تو ذرا چشم تصور سے سوچئے کہ ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہم میں سے تو بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اللہ کو صرف اسی وقت یاد کرتے ہیں جب ہم پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے، جب خوشحالی کا زمانہ ہوتا ہے تو ہم تو اللہ کو بالکل یاد نہیں کرتے ہیں، حالانکہ دلوں کو جو سکون ملتا ہے، دلوں کو جو سرور ملتا ہے، دلوں کو جو راحت ملتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، یعنی جب آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہوں۔ تو ہم لوگ کتنے آنسو بہاتے ہیں اللہ کی یاد میں، نہ راتوں کو اٹھنا، نہ تہجد کی نماز پڑھنا، نہ اللہ کے حضور آنسوؤں کا بہانا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم نعمت سے بھی ہم سب کو مالا مال فرما دیں، اور خاص کر کے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہمارے اہل و عیال کو بھی، اور ہمارے رشتہ داروں کو بھی، اور پوری امت مسلمہ کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، اور اس دن کی جو سختی ہوگی، گرمی کی جو حرارت ہوگی، اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔